جو کہتے ہیں یہاں پر غیر ماران گروہ بھی آئی ہوئی ہے، یہی جبری گمشدگیوں کی صورت میں یہاں پر جو ہے نا کورٹ ان کا کیس میں کورٹ میں بھی گیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر میں نا عمل درآمد نہیں ہو رہا. ان کا احتجاج آج بھی جو ہے نا بلوچستان میں جاری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ آپ کو انصاف دے سکیں گے؟ تو رکھا گیا ہے کہ 9 مئی کے دن کو ویسے بھی بہت سارے ماروں سے یاد کیا جا رہا ہے، تو صرف 9 مئی ہی کیوں، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا؟ کے دن تک فیروز بلوچ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا. بالکل اسی طرح ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے ایک اور طالب علم احمد خان بلوچ جو کہ فیروز بلوچ کے کلاس فیلو تھے، ان کو بھی بلوچستان کے شہر تربت کے مرکزی بازار سے جبراً گمشدہ کیا گیا. ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا طالب علم ہے جس کو 11 مئی 2022 کو شام 4 بجے یونیورسٹی لائبریری کی طرف جاتے ہوئے جبراً گمشدہ کیا گیا. جی میرا نام اکرام ہے اور میں قائد-اعظم یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں پہ پڑھتا ہوں. معزز صافی حضرات، وقتاً فوقتاً ہم اس فورم کے ذریعے آپ حضرت سے مخاطب ہوتے رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ ہماری آواز دوسروں تک پہنچائیں گے، کیونکہ ایک صحافی کی اولین ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ وہ محکوم و مظلوم اقوام کی ہم آواز بنے. اور آج ابھی ہم اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جو ہماری آواز دیگر محکوم اقوام تک پہنچائیں گے. محترم صحافی صاحبان، آج کی اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب سے حضرات کو مطلع کرنا چاہیں گے کہ فیروز بلوچ والنور بخش بروز جمعرات کو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اداروں میں بلوچ طلبہ کی ہراسمنٹ اور جبری گمشدگیوں کے خلاف پمفلیٹ تقسیم کر دیے جائیں گے. جو کہ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کا طالب علم ہے جس کو 11 مئی 2022 کو شام 4 بجے یونیورسٹی لائبریری کی طرف جاتے ہوئے جبراً گمشدہ کیا گیا. اور فیروز بلوچ کی جبری گمشدگی کو 11 مئی کے دن 2 سال مکمل ہو جائیں گے. ان 2 سالوں کے درمیان ہم نے ہر عدالت میں انصاف کے دروازے پر دستک دی، مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے کیے، یونیورسٹی انتظامیہ سے بات چیت کی، لیکن آج کے دن تک فیروز بلوچ کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا. بالکل اسی طرح ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے ایک اور طالب علم احمد خان بلوچ جو کہ فیروز بلوچ کے کلاس فیلو تھے، ان کو بھی بلوچستان کے شہر تربت کے مرکزی بازار سے جبراً گمشدہ کیا گیا. اور احمد بلوچ کے بارے میں بھی آج تک ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو پایا. معزز صحافی حضرات، آپ سب افراد کو اس امر کا علم ہے کہ جبری گمشدگی بلوچ قوم کا ایک حقیقی اور اصلی مسئلہ ہے. سابقہ 2 دہائیوں سے ریاست کے تمام ادارے بلوچ نوجوانوں کی جبری گمشدگی میں ملوث ہیں. بلوچستان میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا جس دن بلوچ کوئی جبراً گمشدہ نہ کیا گیا ہو. انہی حالات کے پیش نظر جب بلوچ طلبہ بلوچستان سے پنجاب و وفاق کے تعلیمی اداروں میں تعلیم کی غرض سے آتے ہیں تو انہی طلبہ کی ہراسمنٹ اور پروفائلنگ کی جاتی ہے. بلوچ طلبہ اس پورے تناظر میں ایک طرح کی ذہنی و نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں کہ جہاں وہ اپنی تعلیمی اور تربیتی سرگرمیوں پر توجہ مرکوز نہیں کر پا رہے، اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے جس کا مقصد بلوچ طلبہ کی زندگی و تعلیم جیسے بنیادی حق سے محروم رکھنا ہے. اس کے برعکس ریاست اور اس کے ادارے ہمارے پیاروں کو رعایا کریں اور ریاستی اداروں کے نمائندے اور ترجمان اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جبری گمشدگی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے. اسی طرح کے بیانات جبری گمشدگی جیسے حقیقی مسئلے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس امر سے ہر کوئی بخوبی آگاہ ہے کہ بلوچوں کی جبری گمشدگی میں ریاستی ادارے شامل ہیں. محترم صحافی صاحبان، آخر میں ہم آپ سب کو مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ اسٹوڈنٹ کونسل اسلام آباد کی جانب سے 9 مئی بروز جمعرات کو اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اداروں میں بلوچ طلبہ کی ہراسمنٹ اور جبری گمشدگیوں کے خلاف پمفلیٹ تقسیم کر دیے جائیں گے، جبکہ بروز جمعہ رات کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اسپیس کا انعقاد کیا جائے گا. 11 مئی بروز ہفتہ نیشنل پریس کلب کے سامنے
ایک احتجاجی مظاہرہ منعقد کیا جائے گا اور بعد ازاں مظاہرہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس سابقہ ٹویٹر پر جبری گمشدگی اور بلوچ طلبہ کی پروفائلنگ کے خلاف ایک مہم شروع کی جائے گی۔ ہم تمام مکاتب فکر اور مختلف شعبہ زندگی کے تمام افراد سے گزارش کرتے ہیں کہ جبری گمشدگی جیسے غیر قانونی اور غیر انسانی فعل کے خلاف ہماری آواز کا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ جی 9 مئی کا دن احتجاج کے لیے پمفلیٹ تقسیم کرنے کے لیے تو رکھا گیا ہے کہ 9 مئی کے دن کو ویسے بھی بہت سارے معنوں سے یاد کیا جا رہا ہے، تو صرف 9 مئی ہی کیوں، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا؟ جیسے کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو ہم ایک ہفتے سے تقریباً چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے کہا کہ ہم 9 مئی سے چیزوں کو سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد ہم ٹویٹر سپیس کے بعد ٹویٹر کمپین اور اس کے بعد یہاں پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ کریں گے۔ ہمارا مطلب 9 مئی کے حوالے سے کوئی خاص مقصد نہیں ہے، آپ جس طرح چیزوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مقصد ہمارا نہیں ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کے کیمپس بھی لگے رہے یہاں پہ اکثر اور آپ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، کورٹ میں بھی آپ کا کیس چل رہا ہے، اس کے باوجود آپ کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات مینشن کی ہے کہ اس میں ریاستی ادارے ملوث ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری کیس بھی چل رہی ہے۔ اس دن جب نگراں وزیر اعظم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو اسی دن NIH میں MPhil کے اسٹوڈنٹ امتیاز بلوچ کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو آپ حکومتی اداروں اور نمائندوں کی سنجیدگی کے بارے میں اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس کیسز کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ 2 دن کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ملوث ریاستی ادارے ہیں جو کہ بلوچوں کو یہاں پر بھی پڑھنے نہیں دے رہے۔ اس سے پہلے وہی جو کہتے ہیں یہاں پر غیر مہران بلوچ بھی آئی ہوئی ہے، یہی جبری گمشدگیوں کی صورت میں ہوئی، یہاں پر میں نے کورٹ ان کا کیس میں نے کورٹ میں بھی گیا، لیکن ابھی تک اس کے اوپر میں نے عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ان کا احتجاج آج بھی جو ہے نا بلوچستان میں جاری ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں وہ آپ کو انصاف دے سکیں گے؟ ہم یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو بھی اگر کوئی لاپتہ افراد کسی بھی جرم میں شامل ہے تو اس کو کورٹ میں پیش کریں، اپنے قانون اور ضوابط کے مطابق اس کو سزا دیں۔ ہمیں یہی امید ہے کہ کورٹ ہماری بات کو سنے گی اور ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی نے تقریباً 2 مہینے پریس کلب کے سامنے دھرنا بھی دیا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم پرامن طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آپ کو کیس چل رہا ہے، تو آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز میں کیس چل رہا ہے اور جتنی پروگریس ہو چکی ہے، کیا آپ لوگ مطمئن ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو انصاف دے سکیں گے؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں نگران وزیر اعظم کی پیشی تھی تو اس دن یہاں سے ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھایا جاتا ہے، جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے ایمبولینس میں۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومتی ادارے اور حکومتی نمائندے کس حد تک اس کیسز کو حل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم تمام پرامن طریقے ہوں، احتجاج وغیرہ ہوں یا عدالتی کارروائی ہوں، ہم ان کے ذریعے اپنا جو کیس ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پرامن طریقے سے یہاں پر پڑھنے دیا جائے، دوسرے جو طلبہ ہیں ان کے مطابق، تاکہ ہم بھی پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ ہم اسی جبری گمشدگیوں کی وجہ سے تمام بلوچ طلبہ جو جہاں اسلام آباد اور پنجاب میں رہ رہے ہیں وہ ایک ذہنی کوفت کا شکار ہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ تقریباً 2-3 سال سے یہ کیسز چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ حفیظ بلوچ کو لاپتہ کیا گیا، اس کے بعد بیبگر بلوچ کو پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل سے لاپتہ کیا گیا، اور اس کے بعد جو کیسز ہیں فیروز بلوچ کا اس کو لاپتہ کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ حفیظ بلوچ کے حوالے سے تقریباً 2-3 مہینے تک پروٹیسٹ جاری رہے، اور اس کے بعد فیروز بلوچ کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے۔ لیکن اس کے علاوہ آج بھی مختلف یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ اور پروفائلنگ جاری ہے۔
और आज आप लोगों के सामने है कि कल को वीगो के जरिए बलोचों को लापता करते थे, आज एम्बुलेंस के जरिए लोगों को उठाया जा रहा है। शुक्रिया।